السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب جامع ترمذی جلد اول کا 9واں سبق پڑھیں گے، اور آج کا سبق ہم باب المضمضۃ والاستنشاق من کف واحد سے آغاز کریں گے۔ یقیناً آپ نے گزشتہ سبق ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں احادیث مبارکہ کو معانی و مفاہیم و تشریحات کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اپنا صفحہ سبق کا نکال لیں تاکہ ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المضمضۃ والاستنشاق من کف واحد۔ مضمضہ اور استنشاق ایک چلو سے کرنے کے بیان میں احادیث مبارکہ۔ مضمضہ کلی کرنے کو کہتے ہیں، استنشاق ناک میں پانی چڑھانا اور ناک جھاڑنا، یہ مفہوم اس میں شامل ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا، آپ نے کلی کی اور آپ نے ناک میں پانی چڑھایا ایک ہی چلو سے، اور آپ نے ایسا 3 مرتبہ کیا۔ وفی الباب عن عبداللہ بن عباس۔ مضمضہ اور استنشاق، یہ مضمضہ اور استنشاق کے حوالے سے، اس کے حیثیت کے حوالے سے ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا کہ امام ابو حنیفہ ان کے متبعین کے نزدیک وضو میں مضمضہ اور استنشاق سنت ہے اور غسل میں یہ فرض ہے۔ اور ہم نے گزشتہ سبق میں یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک مضمضہ اور استنشاق دونوں وضو میں بھی اور غسل میں بھی سنت ہیں۔ اگر کوئی آدمی غسل میں بھی مضمضہ اور استنشاق قصداً اور ارادتاً چھوڑ دے تو غسل جنابت ہو جاتا ہے۔ مالکیہ اور شوافی کے نزدیک وہ مضمضہ اور استنشاق کو وضو اور غسل جنابت دونوں میں سنت قرار دیتے ہیں۔ باقی امام احمد کے نزدیک، امام احمد کی تفسیر اور اسحاق بن راہوے، ان حضرات کے نزدیک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مضمضہ اور استنشاق کی حیثیت غسل جنابت اور وضو میں برابر ہے، یعنی وضو اور غسل دونوں میں مضمضہ اور استنشاق واجب اور ضروری ہیں۔ اگر قصداً اور ارادتاً وضو میں مضمضہ اور استنشاق رہ جائے تو اعادہ وضو کا واجب اور ضروری ہے۔ اگر وہ نسیاناً بھولے سے اگر چھوٹ جائے تو معافی ہے۔ بہرحال مضمضہ اور استنشاق کی حیثیت کے حوالے سے ہم نے گزشتہ سبق میں تفصیل کے ساتھ سے حاصل بحث پڑھ لی تھی۔ تو آج کا سبق ہمارا جس میں یہ ہے کہ ایک ہی چلو سے مضمضہ اور استنشاق ہو یا 2 متفرق چلو سے مضمضہ اور استنشاق کیا جائے۔ اس حوالے سے جمہور کے نزدیک دونوں صورتیں جواز کی ہیں، البتہ افضلیت میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ وہ تھوڑا سا اختلاف یہ ہے، احناف کے نزدیک مضمضہ اور استنشاق یہ 3 مرتبہ 2 علیحدہ چلو کے ساتھ یہی سنت ہے، یعنی ان کے نزدیک، احناف کے نزدیک
ست غرفات بالفصل، یعنی کہ چھ چلو ہوں گے جو متفرق ہوں گے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے اور 3 مرتبہ کلی کرنے کے لیے چلو کا بھرنا ہے۔ یہ احناف کا مذہب کہ افضلیت پر ہی محمول ہے۔ امام مالک سے بھی ایک روایت یہی مروی ہے، اور امام شافعی کا مسلک بھی امام ترمذی نے یہی نقل کیا ہے جو کہ آگے آ رہا ہے، اور وہ یہی فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی یہی پسند ہے کہ مضمضہ اور استنشاق میں تفرق ہو چلوں کے اعتبار سے۔ لیکن بہرحال یہ جو قول امام شافعی کا یہ قول قدیم کہلاتا ہے، مفتہ بھی قول امام شافعی کا قول جدید یہی ہے کہ ایک ہی چلو سے، یعنی کہ 3 چلوں سے مضمضہ اور استنشاق ہو، یہی افضل اور سنت ہے۔ یہ امام شافعی کے نزدیک ہے، یہ قول جدید اور قول مفتہ بھی قول یہ ہے۔ اور امام مالک سے ایک روایت یہ بھی ہے جو امام شافعی کا قول جدید اور مفتہ بھی قول، امام مالک کی بھی ایک روایت ہے۔ بہرحال دونوں صورتیں جائز ہیں تمام ائمہ کے نزدیک، لیکن افضلیت اور سنیت کے حوالے سے اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک سنت یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ چلو لیے جائیں، شوافی کے نزدیک سنت، اور مالکیہ کی ایک روایت کے مطابق سنت اور افضل یہ ہے ایک ہی چلو سے مضمضہ اور استنشاق ہو۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ بن زید حدیث حسن غریب، وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف، اور اس حرف کو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ دیگر روات مالک ابن عیینہ اور دیگر روات نے عمرو بن یحییٰ سے یہ حدیث نقل کی ہے، جو عمرو بن یحییٰ سے اوپر والے طریق میں خالد حدیث نقل کر رہے تھے۔ ان روات نے عمرو بن یحییٰ سے جو حدیث نقل کی ہے ان میں الفاظ ایک لفظ ذکر نہیں ہے، اور وہ یوں نقل کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مضمض واستنشق من کف واحد فقط فعل ذلك ثلاثا والے لفظ نہیں ہے۔ وإنما ذكر خالد بن عبد الله وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث، اور خالد بن عبداللہ نے بھی یہ الفاظ ذکر کیے ہیں۔ خالد ثقہ راوی ہیں اور محدثین کے نزدیک یہ حافظ الحدیث میں۔ وقال بعض اہل العلم المضمضة والاستنشاق من کف واحد يجزئ، اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق من کف واحد ایک ہی چلو سے مضمضہ و استنشاق وہ کافی ہو جاتا ہے، جیسے کہ احناف کہتے ہیں، اور اسی طرح شوافی کے نزدیک افضل بھی یہی ہے اور کفایت بھی کر جائے گا۔ احناف کے نزدیک جائز تو ہے لیکن افضل اور سنیت پر محمول جو صورت ہے وہ ہے 2 مختلف چلو لے کر مضمضہ استنشاق کی۔ وقال بعضهم، اور بعض حضرات نے کہا یفرقهما احب الینا، اگر وہ ان میں یعنی کہ مضمضہ اور استنشاق میں تفریق کرے چلوں کے اعتبار سے تو یہ ہمیں زیادہ پسند ہے۔ وقال شافعی، اور امام شافعی کا بھی یہ قول جو امام ترمذی نے نقل کیا ہے یہ قول قدیم ہے۔ قول جدید وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ قول جدید اور مفتہ بھی قول یہ ہے کہ ایک ہی چلو سے مضمضہ استنشاق کرنا سنت اور افضل ہے۔ وقال الشافعی ان جمعهما في كف واحد فهو جائز وان فرقهما، کہ امام شافعی کا کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک ہی چلو میں ان مضمضہ اور استنشاق کو جمع کرتے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر وہ جدا کرے تو یہ ہمیں زیادہ پسند ہے۔ یعنی کہ یہاں پر جو افضلیت اور سنیت اور استحباب کا قول جو امام شافعی کی طرف منسوب ہے یہ قول قدیم ہے۔ قول جدید اور قول مفتہ بھی امام شافعی کا وہ یہی ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ مضمضہ استنشاق من کف واحد ہو، یہی افضل اور سنت ہے۔ بہرحال یہ تفصیل ہم نے ذکر کر دی، اس کو خلاصے کے طور پر دوبارہ سن لیں کہ مضمضہ اور استنشاق من کف واحد ایک ہی چلو سے مضمضہ اور استنشاق 3 مرتبہ کرنا یہ شوافی کے نزدیک سنت ہے اور افضل ہے۔ امام مالک کی بھی ایک روایت یہی ہے
کہ مضمضہ اور استنشاق ایک ہی چلو سے 3 مرتبہ کرنا یہی سنت اور افضل ہے۔ احناف اور اسی طرح امام مالک کی دوسری روایت وہ یہ ہے کہ مضمضہ اور استنشاق 2 مختلف چلوں سے 3 مرتبہ کرنا یہ افضل اور سنت ہے، اگرچہ جائز ہے ایک ہی چلو سے مضمضہ اور استنشاق کرنا بھی، یہ حاصل ہے۔ باب فی تخلیل اللحیہ، یہ باب ہے داڑھی کے خلال کے بارے میں، تخلیل اللحیہ داڑھی کے خلال کے بارے میں، جو کہ اس میں بھی قدر اختلاف ہے کہ تخلیل اللحیہ آیا یہ سنت ہے، مستحب ہے یا واجب ہے۔ بہرحال باب فی تخلیل اللحیہ، احناف اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک داڑھی کا خلال کرنا وضو میں سنت ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، جبکہ حنفیہ اور جمہور کے نزدیک، ائمہ کے نزدیک داڑھی کا خلال کرنا مستحب ہے، جبکہ احناف کے یہاں فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے وضو کی۔ امام اسحاق وہ یہ فرماتے ہیں کہ تخلیل اللحیہ وضو کے اندر واجب ہے، تخلیل اللحیہ وضو کے اندر ان کے نزدیک واجب ہے۔ باب فی تخلیل اللحیہ وبہ قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن عبد الکریم بن ابی المخارق ابی امیہ عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يخلل لحيته، کہ حضرت عمار بن یاسر کو میں نے دیکھا کہ وضو کیا اور اپنی داڑھی کو خلال کیا، تو ان سے کہا گیا، یا کہتے ہیں راوی، کہ میں نے خود ان عمار بن یاسر صحابی رسول سے کہا کہ اتخلل لحیتک، کہ آپ اپنی داڑھی کا خلال کرتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے عمار بن یاسر وما یمنعنی ولقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخلل لحیتہ، کہ مجھ کو کوئی چیز مانع اور رکاوٹ نہیں جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی کا خلال کرتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وفي الباب عن عائشة وام سلمة وانس وابن ابي اوفى وابي ايوب قال ابو عيسى سمعت اسحاق بن منصور يقول سمعت احمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل۔ یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں وما یمنعنی ولقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخلل لحیتہ، ان الفاظ کے ظاہر سے امام اسحاق دلیل پیش کرتے ہیں کہ وضو میں تخلیل لحیہ واجب ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، جو روایت اسی ترجمۃ الباب کے ذیل میں جو حضرت عثمان بن عفان سے مروی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ، ان الفاظ حدیث سے امام اسحاق وہ استدلال کرتے ہیں، کانا فعل ماضی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری کے معنی دیتا ہے، کہ جس کا مطلب ہوتا ہے مداومت اور استمرار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقلاً اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے، جس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، امام اسحاق کی رائے اور امام اسحاق کی دلیل ہے۔ ان الفاظ حدیث سے کانا فعل مضارع پر داخل ہو استمرار اور مداومت کے معنی دیتا ہے، جس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، تو ان حضرات کو جمہور کی طرف سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کانا مداومت یہ استمرار پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ یہاں احیاناً وقوع پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ علامہ نووی نے اس کی تصریح کی ہے۔ اس لیے ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ بعض صحابہ نے یہ فرمایا
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، حالانکہ وہاں آپ کے فعل سے استمرار اور مداومت والے معنی کسی نے بھی نہیں کیے، تو اس سے یہاں پر استمرار اور مداومت والے معنی ثابت نہیں ہوتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہوتا ہے، جس سے سنیت پر دلالت تو کیا جا سکتا ہے، وجوب پر دلالت نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے جو جمہور کا مذہب ہے کہ وضو میں تخلیل لحیہ، داڑھی کا خلال کرنا، وہ سنت ہے، اور اسی ہی پر ائمہ احناف کا فتویٰ ہے کہ تخلیل لحیہ وہ سنت اور مسنون ہے، اور شافعیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا ہے، لم یسمع عبد الکریم من حسان بن بلال، امام ترمذی نے یہ حدیث 2 سندوں سے ذکر کی ہے، آپ کے سامنے یہ حدیث 2 سندوں سے ذکر ہوئی ہے، عن عائشہ و ام سلمہ و انس و ابن، ایک اوپر والی سند ہے اور ایک سند ہے سمعت اسحاق بن منصور، امام ترمذی فرما رہے کہ میں نے اسحاق بن منصور سے، اور انہوں نے احمد بن حنبل سے سنا، اور وہ فرماتے ہیں جی یہ روایت 2 طرق سے ان الفاظ حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ ایک طریق آپ کا یہ ہے کہ ابن ابی عمر سفیان بن عیینہ عن عبد الکریم ابن ابی المخارق ابن ابی امیہ عن حسان بن بلال، ایک طریق تو یہ ہو گیا ان حدیث کے الفاظ کا۔ دوسرا طریق جو امام ترمذی نے ذکر کیا ہے وہ ابن ابی عمر سفیان عن سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ عن حسان بن ثابت۔ اب یہاں پر امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ میں نے اسحاق بن منصور سے سنا، اور انہیں احمد بن حنبل سے سنا، اور وہ ابن عیینہ یہ فرما رہے تھے کہ عبد الکریم کا سماع حسان بن بلال سے ثابت نہیں ہے، حدیث تخلیل کے حوالے سے۔ کن کا سماع؟ عبد الکریم بن ابو المخارق، جو اوپر راوی گزرے ہیں، جو امام ترمذی نے ترجمۃ الباب سے متصل جو طریق ذکر کیا ہے اس میں بیان کریں عبد الکریم بن ابو المخارق کا سماع حسان بن بلال سے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرا طریق وہ ہے کہ حسان بن بلال ان سے نقل کرتے ہیں قتادہ، اور اسے پھر آگے سعید بن ابی عروبہ، لہٰذا پہلا طریق وہ منقطع ہوا کیونکہ عبد الکریم بن ابو المخارق کا حسان بن بلال سے سماع ثابت نہیں، تو یہاں پر لا محالہ کسی ایک سند کا انقطاع ہے، راوی نے عبد الکریم نے اپنے شیخ کے نام کو ذکر نہیں کیا، جبکہ دوسرے محدثین نے اس دوسرے طریق کو بھی منقطع قرار دیا، اس لیے کہ قتادہ نے بھی یہ حدیث حسان بن بلال سے نہیں سنی ہے، نہیں سنی ہے۔ یہ امام ترمذی نے جو حدیث کی 2 طرق اور 2 طریق ذکر کیے، اس میں سے پہلے طریق پر کلام کیا کہ عبد الکریم کا حسان بن بلال سے سماع ثابت نہیں ہے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح، اور اس طریق کو امام ترمذی نے حسن اور صحیح قرار دیا، عثمان بن عفان والا طریق۔ وقال محمد بن اسماعیل اصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان، وقال بهذا اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي وقال احمد ان صح عن التخلیل فهو جائز۔ تو یہ اکثر اہل علم صحابہ اور تابعین کی رائے یہی ہے کہ وہ داڑھی کے خلال کرنے کو رأوا تخلیل اللحیتی، کہ داڑھی کے خلال کرنے کو سنت قرار دیتے ہیں، وبہ یقول الشافعی، اور یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ امام احمد یہ فرماتے ہیں اگر وہ بھول جائے تخلیل اللحیہ تو یہ بھی جائز ہے۔ وقال اسحاق ان ترکہ ناسیا او متأولا
اجزأہ وان ترکہ عامدا اعادہ۔ تو امام اسحاق کی رائے یہی ہے، اگر وہ تخلیل اللحیہ کو جان بوجھ کر یا متعولاً چھوڑ دے، کوئی تعویل کرتے ہوئے چھوڑ دے تو بھی تو جائز ہے، وگرنہ اگر وہ جان بوجھ کر چھوڑے تو وضو کا اعادہ کرے، یعنی اس داڑھی کا خلال کرنے کا اعادہ کرے۔ یعنی ان کے نزدیک، اسحاق کے نزدیک، امام اسحاق کے نزدیک تخلیل لحیہ وضو میں واجب ہے۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے، باب ما جاء فی مسح الرأس انہ یبدأ بمقدم الرأس الی مؤخرہ، کہ وہ روایات جس میں وارد ہوا ہے کہ سر کا مسح کی ابتدا سر کے سامنے والے حصے سے کیا جائے، آخری حصے تک یوں مسح کیا جائے۔ مسح کا مسنون اور سنت طریقہ جو آپ نے اکثر اپنایا وہ یہی تھا، آپ نے سامنے والے حصے سے مسح کا آغاز کیا اور اپنے گردن والے حصے تک آپ نے سارے سر کا مسح کیا، استیعاب کیا۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسه بيديه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا، فاقبل بهما وادبر، اقبال اور ادبار، یہ معنی سمجھنے پہلے، اقبال کہتے ہیں دراصل پیچھے سے آگے کی طرف آنا، ہاتھوں کو پیچھے سے سامنے کی طرف لانا اقبال کہلاتا ہے۔ ادبار کہتے ہیں آگے سے سامنے سے پیچھے کی طرف ہاتھ لے جانا ادبار کہلاتا ہے۔ تو بہرحال فاقبل بہما وادبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کے ذریعے آپ نے اقبال بھی فرمایا اور پھر ادبار فرمایا۔ بدأ بمقدم رأسہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع کیا وہ سر کے اگلے حصے سے، ثم ذهب بهما الى قفاه، اور ان دونوں ہاتھوں کو آپ گدی تک لے گئے، ثم ردهما، پھر آپ نے ہاتھوں کو واپس لوٹایا، حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه، یہاں تک کہ اس جگہ واپس لوٹے جہاں سے شروع کیا، آغاز کیا، ثم غسل رجليه، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو، دونوں پاؤں کو دھویا۔ اب یہاں پر اقبال کے معنی ہاتھوں کا پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آنا، ہاتھوں کا پیچھے سے سامنے کی طرف لانا، اور ادبار کا معنی سامنے سے پیچھے کی طرف لے جانا۔ اس جملے سے بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسح رأس کی ابتدا مؤخر رأس سے ہوئی، لیکن اگلا جو جملہ ہے کہ جس میں صراحت ہے کہ آپ نے آغاز کیا تھا سر کے سامنے والے حصے سے، لہذا حدیث کے اول اور آخر میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بہتر جواب یہی ہے کہ یہاں پر اقبال اور ادبار میں واو جو ہے یہ واو مطلق جمع کے لیے، ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اقبال اور ادبار کا جب بھی عرب کلام میں اقبال اور ادبار کا ذکر کرتے تھے تو اپنے کلام میں اقبال کو شروع میں لے کر آتے تھے اور ادبار کو بعد میں ذکر کرتے تھے۔ اس سے مقصود مطلق دونوں کو جمع کرنا ہوتا ہے، مقصود ترتیب بیان کرنا نہیں ہوتا ہے۔ بدأ بمقدم رأسی سے راوی نے اور صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کی ترتیب کو ذکر کیا کہ آپ سب سے پہلے سر کے سامنے والے حصے سے مسح شروع کرتے اور گدی تک ہاتھ لے جاتے اور پھر ہاتھ واپس لے کر آتے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عبد وفی الباب عن معاویة والمقدام بن معدی کرب وعائشة۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ بن زید اصح شيء في هذا الباب واحسن وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق، اور یہی مذہب ہے کہ شوافی، احمد اور اسحاق کا، کہ آغاز کیا جائے سر کے سامنے والے حصے سے۔ باب ما جاء انه يبدأ بمؤخر الراس، یہ روایات جو وارد ہیں کہ سر کے مسح کا آغاز کیا جائے مؤخر رأس سے، یعنی گدی والے حصے سے سر کے مسح کا آغاز کیا جائے، اس متعلق یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ تو ان احادیث کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کا جواب جمہور کی طرف سے جو جواب ہے اس کا جواب دیکھ لیں گے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بن
بنت معوذ بن عفراء ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذن كلتيهما ظهورهما وبطونهما۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء وہ ان سے نقل ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا، اور سر کا مسح کا آغاز کیا سر کے پچھلے حصے سے، اور پھر آپ نے اگلے حصے کا مسح کیا، اور پھر دونوں انگلیوں کے ذریعے پھر دونوں کانوں کا کلتیہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کانوں کا مسح کیا، ظہور کا بھی بطون کا بھی، یعنی کہ اندر والے حصے کا بھی اور باہر والے حصے کا کانوں کا آپ نے مسح کیا۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم بقيع بن الجراح۔ جی اس حدیث میں الفاظ حدیث سے استدلال جو کیا ہے وہ حضرات ہے وقیع بن الجراح۔ ان حضرات نے ان الفاظ حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ ابتداء مسح وہ سر کے پچھلے حصے سے ہو۔ وقیع بن الجراح وہ پیچھے سے ابتداء مسح کرنے کو مسنون کہتے ہیں، اور ان کی دلیل ربیع بنت معوذ کی حدیث ہے کہ جس میں صراحتاً الفاظ موجود ہیں، آپ نے مؤخر رأس سے مسح کی ابتدا کی۔ ٹھیک ہے، تو اب ان جمہور کی طرف سے اس حدیث کا جواب جو حضرت گنگوہی نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیع بنت معوذ کے سامنے بیان جواز کے لیے مختلف کیفیات سے مسح کیا ہوگا، اور جہاں تک جواز کا تعلق ہے جمہور بھی تمام صورتوں کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اختلاف یہاں پر جو ہے وہ صرف افضلیت میں ہے، اس لحاظ سے عبداللہ بن زید کی روایت کو امام ترمذی نے راجح قرار دیا، اور پہلے ترجمۃ الباب کے ذیل میں اس روایت کو ذکر کیا جو خود امام ترمذی کے نزدیک راجح تھی اور جو مذہب راجح تھا، اور اس روایت کو ذکر کیا، اور اور دوسری روایت کو جو ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کیا اس روایت کو مرجوح قرار دیا، جو جمہور کے مسلک پر صریح ہونے کے ساتھ ساتھ امام ترمذی کی تصریح کے مطابق اصح فما فی الباب ہے، جبکہ حضرت ربیع بنت معوذ کی حدیث اس کے مقابلے میں مرجوح ہے، جس کی وجہ ایک یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ربیع بنت معوذ کے طریق اور سند میں ایک راوی ہیں عبداللہ بن محمد بن عقیل کہ جن کو متکلم فی راوی قرار دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس روایت کو امام ترمذی نے اس روایت کی بنسبت گزشتہ روایت کو اصح ما فی الباب قرار دیا۔ اگلا ترجمۃ الباب، باب ما جاء ان مسح الرأس مرتن، کہ مسح راس وہ ایک مرتبہ ہے۔ وبی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت مسح رأسه ومسح ما اقبل منه وما ادبر وصدغيه واذنيه مرة واحدة۔ اس میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح اور اسی طرح کانوں کا اور کن پٹی کا مسح جو کیا وہ ایک مرتبہ کیا، مسح رأس مرۃ واحدۃ، اور یہی مذہب ہے ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد، امام اسحاق، اور جمہور کا مسلک یہی ہے کہ مسح راس صرف ایک بار ہی کیا جائے، لیکن شوافع وہ اعضاء مغسولہ کی طرح مسح میں بھی تثلیث کی سنیت کے قائل ہیں۔ شوافع نے صرف اختلاف کیا، وہ اعضاء مغسولہ کی طرح مسح رأس میں بھی تثلیث کی سنیت کے قائل ہیں۔ بہرحال یہ حدیث جمہور کا مستدل ہے۔ وفی الباب عن علی وجد طلحة بن مصرف بن عمرو قال ابو عیسیٰ حدیث ربیع حدیث حسن صحیح، اور اس روایت کو امام ترمذی نے حدیث حسن اور صحیح قرار دیا۔
وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعده، اور اس پر اکثر اہل علم صحابہ اور تابعین میں سے ان کا اتفاق ہے اور عمل ہے۔ وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا وابن المبارک والشافعی وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة۔ یہ جو امام شافعی کا قول ذکر کیا کہ وہ مسح رأس کو ایک مرتبہ وہ سنت قرار دیتے اور مناسب سمجھتے تھے، یہ قول قدیم ہے۔ قول جدید میں وہ تثلیث کی سنیت کے قائل ہیں، اور جمہور یعنی کہ امام شافعی کے نزدیک مفتابی قول اور مختار مذہب یہی ہے کہ تثلیث وہ 3 مرتبہ مسح راس۔ وہ بھی قال حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفیان بن عیینہ یقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس ایجزء مرة فقال ای واللہ، انہوں نے بھی یہی کہا اللہ کی قسم یہ یعنی کہ ایک مرتبہ سر کا مسح کرنا وہ کافی ہو جاتا ہے۔ باب ما جاء انه یأخذ لرأسی ماء جدیدا، یہ باب ان روایات کے متعلق جو وارد ہیں کہ سر کے مسح کے لیے ماء جدید لیا جاوے۔ اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جمہور مسح رأس کے لیے ماء جدید کو شرط قرار دیتے ہیں، سر کے مسح کے لیے ماء جدید کو شرط قرار دیتے ہیں، لہذا ان کے نزدیک اگر ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی سے مسح کر لیا جائے تو وضو نہیں ہوگا، یعنی مسح نہیں ہوا جو کہ فرض ہے تو وضو بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک ماء جدید لینا شرط ہے۔ جبکہ احناف کے نزدیک وضو ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی سے مسح کر لیا جائے تو وضو ہو جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک ماء جدید لینا صرف سنت ہے، شرط صحت وضو میں داخل نہیں ہے۔ جمہور کا استدلال حدیث الباب کی ان احادیث سے ہے، لیکن یہ حدیث حنفیہ کے مخالف نہیں، کیونکہ جو کہ حنفیہ کا قول سنیت کا ہے، تو ان احادیث سنیت کا ثابت ہونا تو یہ حنفیہ کے قول کے مخالف احادیث نہیں۔ وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، کہ حضرت عبداللہ بن زید سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضو فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماء جدید کے ذریعے سر کا مسح کیا۔ پانی ایسا تھا تو جو ہاتھوں کا بچا ہوا پانی نہیں تھا، ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ ماء جدید سے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح، وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن نبی عن عبد الله بن زید ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، ورواية عمرو بن الحارث عن حبان اصح۔ اور امام ترمذی فرما رہے ہیں جو روایت ہم نے اصل حدیث جس کو قرار دیا اور ہم نے ترجمۃ الباب کے متصل ذکر کیا جس طریق کو، وہ طریق وہ زیادہ صحیح ہے، لأنه قد روی من غیر وجہ هذا الحدیث عن عبد الله بن زید وغیرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ لرأس ماء جدیدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے مسح کے لیے نیا پانی لیا۔ والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم رأوا ان يأخذ لرأسه ماء جديدا، اور اکثر اہل علم کی رائے یہی ہے، جمہور کی رائے یہی ہے کہ مسح رأس کے لیے ماء جدید لیا جائے، اور وہ اس کو شرط قرار دیتے ہیں اگر وہ ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی سے مسح کر لے تو درست نہیں ہوگا، وضو اور مسح نہیں ہوگا۔ جبکہ احناف کہتے ہیں کہ ماء جدید کا لینا سنت ہے، کو شرط وضو میں داخل نہیں ہے۔ باب مسح الاذنین ظاہرہما و باطنہما، کہ کانوں کا مسح کرنا اور ظاہر کا اور باطن کا۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابن ادریس عن ابن عجلان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسی واذنی ظاہرہما وباطنہما۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا اور کانوں کا بھی مسح کیا، کانوں کے ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی۔
وفی الباب عن الربیع، حضرت ربیع سے مروی جو روایت ہے جو کہ گزر گئی ہے، وہ بھی مسح رأس سے متعلق ہے کہ مسح الاذنین سے متعلق ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح، کہ امام ابو عیسیٰ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث الباب میں کہ ترجمۃ الباب کے ضمن میں جو احادیث ہیں ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس کی جو حدیث ہے وہ حسن صحیح ہے۔ والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم يرون مسح الاذنین ظہورہما و بطونہما، کہ وہ کانوں کے ظاہر اور باطن کے مسح کو جائز قرار دیتے ہیں اور سنت قرار دیتے ہیں۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک اذنین کا وظیفہ مسح ہے، یعنی کہ کانوں کا جو وظیفہ ہے، کانوں کا جو حکم ہے وہ مسح کا ہے، نہ کہ غسل کا۔ البتہ بعض فقہا جس میں امام زہری، قاضی ابو شریح، داود ظاہری اذنین کو اعضاء مغسولہ میں شمار کرتے ہیں اور کانوں کے ظاہر اور باطن دونوں کو چہروں کے ساتھ دھونا ضروری قرار دیتے ہیں، جبکہ جمہور ائمہ اربعہ کے نزدیک اذنین کا وظیفہ وہ مسح ہی ہے، جبکہ کچھ حضرات ہیں جس میں ابو داود ظاہری ہیں، امام زہری ہیں، وہ کہتے ہیں اذنین کو اعضاء مغسولہ میں شمار کرتے ہیں، کانوں کے ظاہر اور باطن دونوں کو چہروں کے ساتھ ملا کر وہ دھونے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ باب ما جاء ان الاذنین من الرأس، اور یہ روایت جو متعلق ہیں کہ دونوں کان وہ مسح کے حکم میں دونوں کان مسح کے حکم میں سر کا حصہ ہے، سر میں شامل ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے چہروں کو دھویا 3 مرتبہ، ہاتھوں کو دھویا 3 مرتبہ اور سر کا مسح کیا، اور فرمایا کہ کان مسح کے حکم میں سر میں داخل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ خلقت بیان نہیں کی کہ کان وہ سر کا حصہ ہیں، بلکہ آپ نے حکم بیان کرنا مقصود تھا کہ دونوں کانوں کا وظیفہ وہ مسح ہے، دونوں کانوں کا وظیفہ وہی ہے جو سر کا وظیفہ ہے۔ جب سر کا وظیفہ وہ بالاتفاق اکثر اور جمہور ائمہ کے نزدیک وہ مسح ہے، تو کانوں کا وظیفہ بھی مسح ہے، نہ کہ وظیفہ وہ غسل ہے، جیسا کہ داود ظاہری، قاضی ابو شریح اور امام زہری کہتے ہیں کہ کانوں کا وظیفہ وہ غسل ہے، کانوں کے ظاہر اور باطن کو چہرے کے ساتھ ہی دھویا جائے۔ قال ابو عیسیٰ قال قتیبہ قال حماد لا ادری هذا من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او من قول ابی امامہ۔ ہمیں ترمذی فرماتے ہیں کہ قتیبہ اور حماد یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاذنان من الراس، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا ابو امامہ کا فرمان ہو، یعنی کہ یا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صحابی رسول ابو امامہ کا فرمان۔ وفي الباب عن انس قال ابو عيسى هذا حديث ليس اسناد بذلك القائم والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم ان الاذنين من الراس، کہ فرمایا صحابہ و تابعین میں سے اکثر کی رائے اور عمل یہی ہے کہ کانوں کا مسح کیا جائے، اور کان دونوں مسح کے حکم میں مسح کے حکم کے اعتبار سے سر میں ہی شامل ہے۔ وہ بھی یقول سفیان الثوری وابن المبارک و احمد و اسحاق۔ وقال بعض اہل العلم ما اقبل من الاذنین فمن الوجه وما ادبر فمن الراس۔ یہ جو حضرات ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں امام حسن بن صالح ہیں اور امام شعبی، یہ فرماتے ہیں کانوں کا جو باطن ہے وہ اعضاء مغسولہ میں شامل ہے، جسے چہرے کے ساتھ دھونا واجب ہے۔ کانوں کا ما اقبل من الاذنین جو ظاہر ہے، جو کانوں کا جو باطن ہے، ما اقبل من الاذنین کانوں کا جو باطن ہے، باطن سے مراد جو دکھنے میں چہرے کے ساتھ نظر آتا ہے، یہ کانوں کا باطن ہے، یہ چہرے کے حکم میں داخل ہے، چہرے کے ساتھ ہی دھویا جائے۔ وما ادبر فمن الراس، اور کانوں کا جو ظاہر ہے
جو دکھنے میں نہیں آتا اور پیچھے چھپا ہوتا ہے، یہ اعضاء ممسوحہ میں سے ہے جس کا مسح سر کے ساتھ ہوگا۔ فمن الراس قال اسحاق واختاروا ان يمسح مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه۔ اگلا ترجمہ الباب ہے باب فی تخلیل الاصابع، ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں کے خلال کے بارے میں، خلال کرنے کے بارے میں۔ تو یہ احناف کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت ہے، جس میں امام ابو حنیفہ، امام احمد کے نزدیک ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، جبکہ شوافی اور مالکیہ کے نزدیک مستحب ہے، جبکہ یعنی کہ دونوں کے نزدیک قابل ثواب عمل ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة وحناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن الصبيرة عن أبيه قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فخلل الاصابع، آپ نے فرمایا جب تو وضو کرے تو انگلیوں کا خلال کر لیا کر۔ وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وأبي أيوب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء وبه يقول أحمد وإسحاق، اور یہی قول ہے احمد اور اسحاق کا۔ وقال اسحاق يخلل أصابع يديه ورجليه، ہاتھ پاؤں دونوں کی انگلیوں کا خلال کرے۔ وابو هاشم اسمه اسماعیل بن كثير۔ وبه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجليك۔ قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب۔ وبه قال حدثنا، امام ترمذی فرمانے کہ یہ حدیث کا یہ جو طریق ہے یہ حسن ہے اور غریب ہے، یعنی کہ حسن غریب کا مطلب آپ کو پہلے ابتدا میں آغاز کتاب میں بیان کر دیا تھا کہ حسن غریب کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ وہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے اصلاً تو حسن ہے، لیکن ان طریق میں سے کوئی ایک طریق میں تفرد ہے اور غرابت ہے، اسی کو امام ترمذی حسن غریب ساتھ ساتھ غریب بھی کہہ دیتے ہیں، وہ غرابت اور تفرد سند میں ہونا۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو وعن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کو چھوٹی انگلی کے ساتھ خلال فرماتے تھے۔ قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث ابن لهيعة۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، ہم اس حدیث کو صرف ایک طریق سے ابن لہیعہ کے طریق سے ہی پہچانتے ہیں۔ جب کسی یعنی کہ طبقات سند میں سے کسی ایک طبقے میں راوی تنہا ہو جائے اور وہ آگے نقل کرنے میں کوئی اور راوی اس کے ساتھ شریک نہ ہو زمانے میں، تو اس روایت کو غریب کہتے ہیں۔ اگلا ترجمہ الباب دیکھیں، باب ما جاء ویل للعقاب من النار، ہلاکت ہے جس روایت میں آیا کہ للعقاب ان ایڑی والوں کے لیے، کس حوالے سے ہلاکت ہے؟ آگ سے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار، آپ نے فرمایا کہ ان ایڑی والوں کے لیے جہنم سے ہلاکت ہے۔ وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث ومعيقيب وخالد بن وليد وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص ويزيد بن ابي سفيان قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح۔ جو ترجمۃ الباب کے ذیل میں متصلاً ہم نے جس طریق کو اصل قرار دیا وہ طریق امام ترمذی فرما رہے ہیں یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار۔ وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان۔ تو اس میں امام ترمذی نے فقہی مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ جب پاؤں پر موزے، چمڑے کے موزے نہ پہنے ہوں، جوربین نہ پہنے ہوں، پاؤں کا مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق مکمل ہوا، اس کو سماعت کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔